السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ اخبارات اور ٹی وی، یعنی ایک اخبارات کہنا غلط ہوگا، ایک اخبار اور ٹی وی کی خبر کے مطابق سپریم کورٹ کو مبینہ طور پر کاشف مسعود قاضی نے خط لکھا ہے۔ ہم اس خط کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو ماضی میں ضرور لے جا سکتے ہیں جب 60 کی دہائی کے آخر میں ایک پاکستانی نوجوان نے چارٹ اکاؤنٹنٹ کی تعلیم کے لیے برطانیہ کا رخ کیا۔ اس نوجوان کے ایک دوست نے اپنے رشتہ دار مسعود قاضی کو ان کی تعلیم کے لیے سپانسر بنوایا۔ یہ 60 کی دہائی کا واقعہ ہے جو آپ چلتے چلتے 70، 80 اور پھر 90 کی دہائی میں اس کے پیچھے بہت سی چیزیں اور ایڈ ہوئیں۔ مسعود قاضی کے مطابق نوجوان ان کے گھر 7 سال تک رہے اور ان کے اتنے قریب آ گئے جیسے ان کا 5واں بیٹا ہو۔ تعلیم مکمل کر کے یہ نوجوان 1974 میں پاکستان واپس آیا، لیکن ان کا قاضی خاندان سے رابطہ برقرار رہا اور وہ اپنے برطانوی دوروں میں جب بھی گھر آتا رہا، اس نوجوان کو وہ برطانوی دوروں میں ان کے گھر میں رہا۔ ان کا نام اسحاق ڈار تھا۔ جی، آج کے ہمارے فائنانس منسٹر اسحاق ڈار۔ یہی اسحاق ڈار صاحب سیاست میں داخل ہوئے 1990 میں، اور شریف خاندان کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ برطانیہ میں قاضی خاندان کے ساتھ ہی قیام کرتے رہے۔ ایسے ہی ایک دورے میں قاضی خاندان نے اپنے اس باعثر دوست اسحاق ڈار کو بتایا کہ ان کے لیے پاکستانی شناختی کارڈ حاصل کر لیں جو ان کے پاکستانی دوروں میں مددگار ثابت ہوگا، جن کے لیے اسحاق ڈار صاحب کے قاضی خاندان کے 8 ارکان کے پاسپورٹ کی کاپیاں ان سے لے لی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے قاضی خاندان کی زندگی بدل دی۔ 1992 میں قاضی خاندان کو لاہور میں موجود امریکی بینکوں کی جانب سے سلسلہ وار خطوط موصول ہوئے، جن سے ان کو آگاہی ہوئی کہ کاشف قاضی، ان کی والدہ سکندرہ اور بہو نزت گور کا 5 ملین پاؤنڈ کا بیلنس موجود ہے۔ یہ آپ اخبار کی خبریں دیکھ رہے ہیں، یہ انڈیپینڈنٹ کی خبریں ہیں۔ اگر ہم سکرین پر آئیں تو یہ فیصل بینک کا آپ کے سامنے وہ خط ہے جو کاشف مسعود کو لکھا گیا۔ اگر ہم واپس آ سکیں میرے پاس، یہ کاشف مسعود کا لکھا ہوا خط کو لکھا الفیصل بینک کا، جس میں مختلف جگہوں پہ یہ دوسرا خط ہے جس میں ڈپازٹ ہوئے 2 ملین، اور ان سے ان چیزوں کے بارے میں سوالات بینکس پوچھتے رہے کہ یہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے۔ مسعود قاضی کہتے ہیں کہ انہیں فوری طور پر اندازہ ہو گیا کہ اس طرح کے پیسے ان کے پاکستانی دوست اسحاق ڈار صاحب کا کچھ ہو سکتا ہے۔ جب ہم نے یعنی وہ فرماتے ہیں اگلے دورے میں ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ پریشان مت ہوں، ایک سادہ طریقہ ہے پیسے حاصل کرنے کا جو غیر قانونی نہیں ہے۔ اور قاضی صاحب کہتے ہیں کہ ہم یہ سب سمجھتے ہوئے بھی بہت بے وقوف ثابت ہوئے کیونکہ ہمیں اسحاق ڈار صاحب پر مکمل اعتماد تھا۔ جلد ہی قاضی خاندان کو مختلف بینکوں سے نوٹس موصول ہونے شروع ہو گئے۔ دوبارہ یہ کاپیاں ہیں ان نوٹسز کی جو بینکوں سے ان کے سامنے آتے رہے، جن میں قاضی فیملی کے نام پر حاصل کردہ قرضے واپس کرنے کے لیے کہا گیا۔ دوبارہ رابطہ کرنے پر ڈار صاحب نے ان سے کہا کہ آپ پریشان مت ہوں، یہ معاملہ آسان ہے، حل ہو جائے گا۔ الزام ہے کہ ان اکاؤنٹس کے بدلے میں، اب یہ الزام ہے، یہ برطانوی خط آپ نے اخبارات کے اس سے پہلے کٹنگ دیکھی، اس میں یہ تمام چیزیں متعدد بار انڈیپینڈنٹ اور گارڈین اخبارات میں لکھی جاتی رہی۔ ان اکاؤنٹ کے بدلے میں شریف خاندان کی ملکیتی کمپنیوں کے لیے قرضے حاصل کیے گئے۔ اس وقت کے FIA کے ڈائریکٹر رحمان ملک صاحب کی جانب سے جس ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ کی خدمات لی گئی، ان کے مطابق ان اکاؤنٹس کے کھلوانے کے لیے جو دستخط کیے گئے وہ قاضی فیملی کے پاسپورٹ والے دستخطوں سے مختلف ہیں، اور اکاؤنٹس کے لیے دیے گئے ایڈریس میں سے ایک ایڈریس اسحاق ڈار صاحب کا بھی تھا۔ اس دوران مختلف برطانوی اور پاکستانی اخبارات میں یہ واقعہ رپورٹ ہوتا رہا۔ 20 اکتوبر 1998 کو برطانوی اخبار انڈیپینڈنٹ لکھتا ہے پاکستانی وزیر اعظم نے برطانیہ میں کئی ملین پاؤنڈ بنوائے۔ اسی خبر میں انڈیپینڈنٹ سے بات کرتے ہوئے قاضی فیملی کے کاشف قاضی کا کہنا تھا کہ ہم خود کو بے وقوف سمجھتے رہے ہیں۔ یہ قاضی صاحب انڈیپینڈنٹ اخبار کو کہتے ہیں ہمیں اس شخص نے مکمل دھوکہ دیا جس پر ہم نے 30 سال اعتبار کیا۔ اسی طرح برطانوی اخبار ٹائمز 19 اکتوبر 1998 کو لکھتا ہے کہ نواز شریف اور ان کے خاندان نے $70 ملین آف شور اکاؤنٹس میں لگا رکھے ہیں اور لندن کے پوش علاقوں میں مے فیئر میں متعدد فلیٹس کے عوض طویل مدت کے لیے قرضے لے رکھے ہیں۔ یہ برطانوی اخبارات کی رپورٹس ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ جب اخبارات میں یہ بھونچال برپا تھا، انہی دنوں مسعود قاضی صاحب نے اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے خلاف نام ایک خط لکھا۔ اس خط میں مسعود احمد قاضی لکھتے ہیں، اور یہ میں آپ کو ایز اٹ از منون جو خط میں لکھا ہے وہ خط کا متن پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ محترم وزیر اعظم پاکستان، السلام علیکم۔
हमारी लंदन में मुख्तसर सी बफजल खुदा पाबंद सोमो सलात फैमिली है, जिसका तारुफ मियां शहबाज शरीफ साहब से उनके ईमा पर साबका साल लंदन में हुआ था। मैं अरसा 40 साल से लंदन में मुकीम हूं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में अरसा 30 साल वाबस्तगी के बाद अब मैं सिर्फ 500 पाउंड माहवार पेंशन पर रिटायर हुआ हूं। सिकंदरा मसूद नामी मेरी बीवी, जो साबका 2 साल के दौरान पाकिस्तान के अलावा यहां भी बहुत मशहूर हो चुकी हैं, अखबारात और टीवी पर, पाकिस्तान में केबल टीवी पर और अखबारात में यहां उनकी बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी हुई है कि इस खातून का डार साहब से क्या ताल्लुक है। बहुत से फोटो भी दिखाए गए वगैरह वगैरह। यह खत में लिखा है, हमारे मंदरजा झैल 4 लड़के हैं। गौहर मसूद काजी, जिनकी बीवी का नाम नुज़रत गौर काजी, मजहर मसूद काजी, बीवी फजीला मजहर काजी, काशिफ मसूद काजी और तलत मसूद काजी, जो जेर तालीम चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं। मिसेस सिकंदरा काजी के अलावा नुज़रत गौर काजी, काशिफ मसूद काजी और तलत मसूद काजी भी अपने वालिद की तरह बहुत मशहूर हो चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मशहूरी फेमस नेचर की, यानी मकबूलियत नहीं, बल्कि नोटोरियस नेचर की, यानी बदनामी है। ये आपको मालूम है पाकिस्तानी अखबारात, टीवी, केबल और अखबारात ने कितना गंद उछाला है। हम $1 मिलियन के मालिक हैं, हम फ्रॉड हैं, हमारे मुतालिक व्हाइट पेपर शाया हुआ, छतरियां बनी, नसीरुल्लाह बाबर की FII की टीम यहां काशिफ की दुकान पर आई, इल्फर्ड लेन पर गश्त की। इस छोटी सी फैमिली के पास इतनी रकम कहां से आ गई? हुकूमत बरतानिया से राब्ता करके हम लोगों को जलील किया गया, इंक्वायरियां हुई वगैरह वगैरह। पब्लिक की नजरों में हम दिन ब दिन अमीर होते गए। हम इनकार भी नहीं कर सकते थे कि डॉलर्स हमारे पास नहीं है, क्योंकि जाहिर है अब ये उस खत में नहीं लिखा, लेकिन क्योंकि डॉलर अकाउंट्स मौजूद थे, जिसके खत बैंक उनको गाय बगाए भेजते रहते थे। प्रेस को भी इनकार नहीं कर दिया, मानना पड़ा कि कोई फ्रॉड नहीं। क्या इनाम मिला हमको आपसे, जो हमारा तो तारुफ भी नहीं है? हमें क्या इनाम मिला इसका? लोग समझते हैं कि बड़ा गहरा ताल्लुक है आपसे हमारा, हम बहुत अमीर हैं। हम लोगों ने आप लोगों ने हम कमजोर आदमियों से यह सलूक क्यों किया? यह सवाल वो पूछ रहे हैं। हम फ्रॉडिये हो गए, झूठे हो गए, लोग उधार मांगते हैं और बाज़ औक़ात ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि काम जाते हैं हम। किसी ने थैंक यू कहा हमें? यह भी सवाल पूछते हैं मियां साहब से, उस वक्त के वज़ीर आज़म से। कोई कॉम्पनसेशन नहीं, छोटे आदमी थे, हमें इस्तेमाल किया गया। चलो बात आई गई हो गई, वाह वाह। इधर यह हाल है कि हमारा पाकिस्तान में एक कमरे का भी मकान नहीं है। जब भी पाकिस्तान का प्रोग्राम हफ्ता 2 हफ्ता के लिए बनता था, डार साहब के घर पे ही या उनके यहां वक्त गुजार कर आ जाते थे। अब वो भी नहीं है। वो तो हमें बहुत बेवकूफ और छोटा आदमी समझते हैं। हम इन US डॉलर्स की वजह से बाइज्जत से बेइज्जत हो गए, उसकी कोई परवाह नहीं। किस जुर्म की पादाश में हमको यह सजा मिली? क्या कभी आपने हमारे मुतालिक सोचा? डार से तो कोई फैज नहीं। क्या नसीरुल्लाह ठीक कहता था कि हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते? क्योंकि नसीरुल्लाह बाबर साहब का बयान था कि ये लोग तो मौजूद है, ये फिक्शनल लोग हैं। लेकिन बाद में पता चला कि एक्चुअली लोग एग्जिस्ट करते थे। उन्हें सवाल पूछते हैं कि क्या वाकई हम एग्जिस्ट नहीं करते? अब तो आपने सियासी मुकदमे भी खत्म कर दिए, कोई बयान नहीं, कोई तादीबी कार्रवाई नहीं। डार कह रहा था कि पाकिस्तान में मुकदमा करेंगे 2-3 सालों के बाद, अभी आइन बदलना है, इन कामों में जरा देर लगती है। लेकिन क्या करें, वहां की अदालत ने सबसे बड़ा कॉम्पनसेशन जो किसी को दिया वो 50,000 रुपए का था। वाह वाह। कह रहे थे नवाज शरीफ को पता ही नहीं है, सब कुछ शहबाज साहब कर रहे हैं, यानी अखबारात में जो कुछ छपा वो आपको पता ही ना था। साथ लिखते हैं वाह वाह। हालांकि पार्लियामेंट हाउस में आपने उससे पूछा था कि आदमी एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, यानी ये वजीर आजम पाकिस्तान ने डार साहब से पूछा कि क्या ये लोग एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। इतना झूठ कि आपको पता ही नहीं। क्या समझ रखा था उसने? मुझे आप बताएं कि हमारे मुतल्लिक क्या सोचा है आपने, कुछ करना है या नहीं, आपको पता है या नहीं, क्या हम वाकई एग्जिस्ट करते हैं नहीं, मुझे इन कॉन्फिडेंस इतला दें। वस्सलाम, मसूद अहमद काजी। ये वो खत था जो उस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम मसूद अहमद काजी साहब ने लिखा। उसी दौरान 20 अक्टूबर 1988 को मसूद अहमद काजी, काशिफ काजी और तलत काजी को स्टेट गेस्ट के तौर पर पाकिस्तान लाया गया। बड़ी दिलचस्प बात बता रहा हूं, जिन्हें खत लिखा उसके बाद स्टेट गेस्ट के तौर पर, यह फॉरेन ऑफिस का लेटर है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्टेट गेस्ट के तौर पर इनको पाकिस्तान लाया गया, जहां लाहौर एयरपोर्ट पर इनको रिसीव किया गया और इनके तमाम मामलात को हल किया गया जब वो पाकिस्तान में मुकीम थे। एक और खत के मुताबिक सैफर जो इन्होंने एक एफिडेविट लिख के दिया था
اس کے مطابق سیف الرحمان صاحب نے ان کے تمام مسائل اور تمام معاملات اس وقت حل کیے تھے. اب 12 اکتوبر 1999 میاں نواز شریف صاحب کا حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور اسحاق ڈار گرفتار ہوئے. اسحاق ڈار نے 25 اپریل 2000 کو احتساب بیورو کو ایک مبینہ کیونکہ ڈار صاحب اس کو ڈینائی کرتے ہیں, ایک اعترافی بیان میں قاضی فیملی کے الزامات کو نہ صرف دہرایا بلکہ کئی ملین پاؤنڈ کی منی لانڈرنگ کا بھی اعتراف کیا. یہ آپ نے بہت مرتبہ اس کا قصہ سنا ہوگا, اسحاق ڈار صاحب کی مبینہ اعترافی بیان جو میجسٹریٹ کے سامنے دیا گیا. سو یہ سٹوری کہا گیا کہ آج ایک ای میل لیک ہوئی ہے سپریم کورٹ سے, اور شاید وہ کاشف قاضی صاحب جو صاحبزادے تھے مسعود احمد قاضی کے, ان کی لکھی ہوئی ای میل تھی. بات اس پر بھی کریں گے, کل سپریم کورٹ میں بھی معاملہ جا رہا ہے اور نئے ثبوت بھی موجود ہیں, اس پر بھی کریں گے. ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب ممبر قومی اسمبلی ہیں, شاید پاکستان تحریک انصاف کے, بہت شکریہ. شاہد لطیف صاحب تجزیہ نگار, بہت شکریہ آپ کا بھی. قمر زمان قاہرہ صاحب, تقریباً قاہرہ صاحب صدر پیپلز پارٹی پنجاب کے, آپ کا بھی شکریہ قاہرہ صاحب. شاہد حسن خان صاحب ہمارے ایک جرنلسٹ دوست ہیں, ہمارے ساتھ لندن سے موجود ہوں گے. لیکن میں قاہرہ صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں, یہ لیک ہوئی یا نہیں ہوئی, یہ خبریں بڑے عرصے سے آپ دیکھتے رہے ہیں. اب ہم نے بہت ساری چیزیں لنک کرنے کی کوشش ضرور کی ہے جو اس وقت کے واقعات تھے. آپ کیا کہتے ہیں صاحب, یہ ریلیونٹ ہے کیس سے یا ارریلیونٹ ہے کمپلیٹلی؟ کاشف, اگر تو آپ اس ملک کی عدالت نے, اس ملک کے مقتدروں نے, میڈیا نے, آپ میڈیا کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے, میں اوورال میڈیا کی بات کر رہا ہوں, اگر سب نے باقاعدہ واقع ہی مسلم لیگ کا اور اس کی قیادت کا احتساب کرنے کا ٹھان لیا ہے, تو پھر اتنے ثبوت ہیں جتنے کہیں تھوڑے. مثلا ڈار صاحب کا وہ جس کا بار بار آپ ذکر کر رہے ہیں, ڈار صاحب کا وہ بیان جو بہت کمشنر یا میجسٹریٹ کے سامنے دیا گیا, ڈینائی اپنی جگہ, لیکن اس کے اندر جو کانٹینٹس ہیں کیا کبھی اس کی تحقیق ہوئی؟ آج تحقیق کر لیجئے, وہ ڈاکومنٹ تو اپنی جگہ موجود ہوں گے, وہ ٹریل تو موجود ہوگی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیں نا, بہت ایک سٹوری کے بعد دوسری کے بعد تیسری, میاں صاحب کے بیٹے, وہ پہلے ڈار صاحب, اس کے بعد ان کے اور باقی خاندان کے لوگ, میاں صاحب خود ٹوٹل ڈینائل میں رہے. قاہرہ صاحب آپ کے مائک کا پرابلم آ رہی ہے, مجھے ایک سیکنڈ آپ کا مائک ہم فکس کر لیں, اس میں تھوڑی سی ڈسٹربنس آ رہی ہے. جب تک قاہرہ صاحب کا یہ ہوتا ہے, یہ ایک ایفیڈیوٹ موجود ہے کاشف مسعود قاضی صاحب کا. اس ایفیڈیوٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے کبھی پاکستان میں لوکل کرنسی یا فورن کرنسی میں کبھی کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں کھولا ہے. ان کا یہ ایفیڈیوٹ یہ بھی کہتا ہے کہ فورن کرنسی بینک اکاؤنٹ نمبر جو میرے نام میں بینک آف امریکہ لاہور میں تھا, میں نے نہ کبھی کھولا نہ کبھی اس کے اوپر دستخط کیے. یہ بھی ان کا ایک ایفیڈیوٹ ہی کہتا ہے. نوٹری پبلک نے اس چیز کو اٹیسٹ کیا ہوا, یور اے لائر, نوٹری پبلک اس کو ٹیسٹ کر رہا. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی دستخط, یعنی جو بات ان کے اکاؤنٹ, یعنی یہ فیصل بینک کے اکاؤنٹس موجود ہیں, وہ سارے اکاؤنٹس کو ڈینائی کر رہے ہیں. میں ذرا چلتا ہوں, شاہد حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ he's a journalist who's covered the story. آپ نے شاہد صاحب بڑی سٹوری کور کی. سب سے پہلے تو یہ جو ای میل چل رہی ہے اس میں کچھ چیزیں جو سامنے آئی ہیں, وہ تو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کی ای میل ہے, وہ کاشف قاضی کی ای میل نہیں ہے. وہ از دیٹ کریکٹ؟ جی, السلام علیکم تمام مہمانوں کو اور کاشف آپ کو بھی. یہ بڑی اچنبھے کی بات تھی. جب میں نے یہ خبر پڑھی تھی تو پہلے میں نے سوچا کہ شاید آپ کے اور ایک اور جو پروگرام ہوا تھا اس کے کانٹینٹ کو کسی نے خبر بنا دیا کیونکہ سملیرٹی تھی. پھر اس کے بعد بہت سارے ریلیونٹ, کیونکہ ہماری آپ کی فیلڈ ایک ہی ہے تو اس میں لوگ ایک دوسرے سے مشورے کرتے ہیں, انہوں نے مجھے پوچھا کہ یہ کیا ہے خبر. تو اس وقت تک میں یہی سمجھتا رہا. پھر میں نے اپنے آپ دگودو کی اور پتہ کیا, اور میرے پاس وہ ای میل جس کو کہا گیا کہ لیک ہوئی, جب وہ آئی تو میں پڑھتا گیا اور شرماتا گیا کہ یہ میری ای میل جو میں نے کورٹ میں, کیونکہ آپ کے پروگرام کے اس میں ایک چیز سامنے آئی تھی کہ کیا میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہو کے کورٹ میں پیش ہو سکتا ہوں, تو میں نے سوچا کہ نہیں, اور میں نے آپ کے پروگرام میں کہا بھی. تو اس کی بنا پر میں نے کہا ایز اے پاکستانی میرا کنسرن ہے اور میری انویسٹیگیشن ہے. بہت سارے لوگ کلیم کرتے ہیں, ابتدائی میری ہے اور اس میں رحمان ملک سے شروع ہوتی ہے. تو اس کے بعد جب
یہ سب دیکھا تو مجھے شدید شرمندگی اور خوف بھی ہے، اور میں لیگل ایکشن بھی اس پہ لینا چاہ رہا ہوں کہ کورٹ نے جب میں نے پی آر او کو اور کورٹ کی اپنی ای میل کے اوپر جب رجسٹرار کو یہ لکھا، یہ ای میل بھیجی اور پیپرز ہی بھیجے، تو وہ لیک کیسے ہو گئے؟ سر لیکن یہ مبینہ طور پر شاہد صاحب یہ مبینہ طور پر لیک ہوئے ہیں، مبینہ اس لیے میں کہوں گا لیٹ می اب تک کی جو اطلاعات یہی ہیں، ہاں لیٹ می کیپ دیٹ ونڈو اوپن ویئر مے بی یہ وہ ڈاکیومنٹ نہیں ہے آپ کا ہی، شاید کورٹ کی طرف سے آیا نہیں آیا، اس کی طرف سے لیک ہوا نہیں ہوا، I can't really say, but جو ڈاکیومنٹ آپ کے سامنے آیا ہے، جو پاکستان سے آپ کے سامنے آیا ہے، جی جی جو پاکستان سے آپ کے سامنے آیا ہے وہ وہی ہے جو آپ نے ایک ای میل بھیجی تھی. That's what you're saying. نہیں، میں کاشف صاحب اس کو میں مزید اوتھینٹیکیٹ کر سکتا ہوں، آپ اپنے سٹانس پہ رہیں. مجھے رابطہ کیا گیا ہے جس نے لکھی اور انہوں نے قبول بھی کر لیا، تو یہ میرا کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ میری ہی ای میل ہے، اور وہ یہی سمجھے، اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام لوگ دوڑ پڑے سپریم کورٹ میں نے نہیں لیک کری، اور سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ کاشف نے بھیجی ہے. میں نے کاشف سے بھی آج بات کری تھی، اور آپ سے میری جب بات ہو رہی تھی اس کو میں نے بتایا بھی تھا، تو اس میں مجھے واضح طور سے اندازہ ہو گیا تھا کہ کاشف ان کانٹیکٹ نہیں ہے، لیکن میں نے ان کو کہا ہے کہ وہ سامنے آئے کیونکہ یہ ملک کا مسئلہ ہے. ٹھیک، باقی یہ کہ ہاں مجھے اس وقت جو میرا لیکن کاشف سے آپ کا رابطہ ہوا شاہد صاحب، اور وہ کہتا ہے میں نے ای میل کوئی نہیں کی ہے. آج میں نے بلکہ آپ کے پروڈیوسر کو تصویر بھی بھیجی ہے، ان کی لیٹسٹ ہے، اور اس میں جو رابطہ ہوا ہے اس میں انہوں نے مجھ سے جو میری جو بات ہوئی وہ اس حوالے سے ہی تھی کہ کیا آپ نے بھیجی ہے، تو انہوں نے، جس کے بعد مجھے اور وہ ہوا، یعنی لیٹ می ریفریز، کاشف قاضی سے آپ کی بات ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے کوئی ای میل سپریم کورٹ کو نہیں بھیجی. جی، انہوں نے جس انداز سے سوال کیے، میں ڈائریکٹلی اس پہ نہیں بولوں گا کیونکہ انہوں نے جو سوال کیے مجھ سے، اس سے واضح ہو رہا تھا کہ انہیں اس کے بارے میں یہی نہیں پتا کہ ای میل کیا ہے، کہاں ہے، کس کے پاس ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. سو لیٹ می کم بیک ٹو یو کہ آپ نے جو ای میل بھیجی ہے سپریم کورٹ کو، اور جو اس میں 70-72 صفحات ہیں، میں اس کے پر آتا ہوں. آپ کے پاس بھی ایڈیشنل ایویڈنس، میں پی ٹی آئی سے پوچھ لوں ایڈیشنل ایویڈنس کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کاشف صاحب، آج انتہائی امپورٹنٹ دن ہے، کل اس کی پیشی ہونی ہے، یو نو دس. تو میں ایک تو کوئی سب جوڈس بات میں نہیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ اب یہ جو ای میل لیک کی بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بات ہو رہی ہے اور کیس بھی چل رہا ہے اور سب جوڈس ہے، کیونکہ ان کی ای میل تھی. جی بالکل، منظر یہاں پہ آئی ایسوسیٹ کسی اور سے کی جا رہی ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کاشف صاحب نے کوئی ای میل کی نہیں ہے، شاہد خان صاحب کی. اب کاشف بھائی دیکھیں، میرے لیے اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر میاں صاحب کی وہ بات جو انہوں نے قومی اسمبلی میں کی تھی وہ فیس ویلیو پہ لے لی جاتی، اگر عمران خان اس اور تحریک انصاف اس پاناما ایشو کو آگے لے کے نہ چلتے، اگر ہم اس پہ دھرنے نہ دیتے یا احتجاج نہ کرتے یا جلسے نہ کرتے یا اس کو پھر سپریم کورٹ میں نہ لے کے جاتے، نہ قطری شہزادے کا خط آتا، نہ میاں صاحب کا وہ کنٹرڈکشن سامنے آتی. سپریم کورٹ نے کہا کہ کیا بیان آنریبل پی ایم، الفاظ تقریباً ایسے ہی تھے کہ آنریبل پی ایم صاحب کے کانٹرڈکشن آ رہی ہے، اس طرح کی کوئی بات ہوئی، کانٹرڈکشن آ رہی ہے. دیکھیں کانٹرڈکشن سامنے نہ آتی، اور یہ جو کہانی سامنے آ رہی ہے اس کے تانے بانے جا کے 1998، دیکھیں یہ صاحب اگر آتے ہیں اس وقت، اس کی حیثیت ایسی ہے کہ اگر یہ ای میل ہی ہیز ٹو کم ٹو اوتھینٹیکیٹڈ، اس کی ای میل کی اور جو قطری شہزادہ کے خط ہے وہ تقریباً ایک ہی، لیگلی سپیکنگ تو تقریباً ایک جیسی ہیں. جب تک قطری صاحب جب تک آ کے کراس ایگزامن نہ کیے جائیں، صاحب جب تک نہیں آتے، وہ شہزادہ حضور جو ہیں وہ خود بھی پاناما زدہ ہیں، ڈونٹ فورگیٹ دس. یعنی کہ میاں صاحب اب شومئی قسمت، اللہ کرے وہ بے گناہ ہو، لیکن دا پوائنٹ از کہ میاں صاحب اس وقت پاناما زدہ ہیں، پاناما زدہ ان کی فیملی ہے، انہوں نے کلیئر ہونا ہے. اور دوسری طرف وہ صاحب جو گواہی دینے آ رہے ہیں وہ بھی پاناما زدہ ہیں، تو خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو، پاناما زدہ دو. اگر اجازت ہے میں مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، میں ایک بریک لیتا ہوں. بات مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیس کل سپریم کورٹ میں جائے گا. Now we have this additional thing، ایک یہ اس کا ظاہر ہے فلیٹ سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے، بٹ یہ پیسے، لیکن اس میں ایک پوائنٹ کاشف اگر چل رہا ہے بھی، دیکھیں ایک سوال ہوا تھا میاں صاحب کے وکیل صاحب سے، ایک سوال ہوا تھا کہ جب آپ اس کی اونرشپ لے رہے ہو، ایسی بات تھی نا، آپ یو دے نا کورٹ یار، آپ جب اونرشپ لے رہے ہو تو برڈن آف پروف آپ پہ ہے، اور آپ نے کیا ثابت کرنا ہے، کب لیا، کیسے لیا، کہاں لیا، اور منی ٹریل. دس از ہنٹنگ ٹورڈز the money trail my brother. This could be the other money trail actually. It could be. بریک لیتے ہیں. یہ 90s کی منی ٹریل بن سکتی ہے کیونکہ 90s کا معاملہ ہے سارا،
جب یہ اکاؤنٹس کھولے گئے ان کے اگینسٹ. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں اللہ میاں صاحب پہ رحم کرے. شاید رسی بہت لمبی تھی لیکن اب شاید وہ کھینچنے کا وقت آ گیا. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب یہ ڈاکیومنٹس بھی موجود ہے. کیس کوئی نیا نہیں ہے, ڈاکیومنٹ بھی کوئی نیا نہیں, لیکن کبھی کسی نے کھول کے دیکھا نہیں اس کو. ہاؤ ڈو یو سی دم؟ کھول کے دیکھنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈاکیومنٹ اویلیبل تھا نہیں. ایک بات تو طے ہو گئی کہ جس شخص نے لکھا ہے وہ اس کو اون اپ بھی کر رہا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے نہیں معلوم یہ ڈاکیومنٹ کس کا ہے. یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ جو اس وقت اون کر رہے تھے سر, یہ 90s میں, لیٹس بی فیئر, یہ پرانے ڈاکیومنٹس ہیں جو اس وقت اون کر رہے تھے, آج پتہ نہیں کیا کہیں گے. نہیں کی پریس کانفرنس میں جی جی ہماری انڈیپینڈنٹ کی سٹوریاں ہیں, گارڈین کی سٹوری ہے, ہم دکھا چکے ہیں جس میں انہوں نے کہا جی ہمارے پیسے کھا لیے گئے. یہ صرف اس خط کی حد تک محدود نہیں ہے, برطانوی اخبارات اس کو رپورٹ کرتے رہے, اخبارات باقاعدگی سے یہ رپورٹ کرتے رہے ہیں. سو یہ ساری چیزیں آپ نے ملا کے دیکھنی ہے نا, آپ نے کسی ایک ڈاکیومنٹ کو تو نہیں دیکھنا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو خان صاحب ہیں جنہوں نے یہ ای میل کی ہے وہ اس کو اون کر رہے ہیں کہ ہاں یہ میں نے کیا ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس کے بعد ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ یہ لیکیج کیسے ہوئی. وہ لیکیج وغیرہ از اے سیپریٹ سبجیکٹ آل ٹوگیدر. بٹ اس ڈاکیومنٹ کی جو ویراسٹی ہے وہ جس شخص نے لکھی ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے لکھی ہے اور وہ ان ساری چیزوں سے واقف ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی ٹائمنگ, اور میرا خیال ہے کہ اس شخص کا یہاں آ کے اس کو ویریفائی کرنا, بیکاز کورٹ کے سامنے ویریفائی کرنا تو ضروری ہے نا. جی جی سر. تو اس کا آنا جب وہ میڈیا پہ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ میری ہے, تو اس کو یہاں آ کے ویریفائی کرنے میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, ہم توقع کرتے ہیں کہ جس شخص نے یہ کام کیا ہے, اور اب یہ اخلاقی معاملہ ہے, اس پہ آ کے اس کو ویریفائی کریں تاکہ اتنی بڑی جو اس وقت ڈاکیومنٹ سامنے آئی ہے, اور اس نے سارے تانے بانے ملا دیے ہیں. یہ اخباروں کے خط اگر آپ دیکھیں, طلعت مسعود قاضی کے نام, یہ الفیصل بینک انویسٹمنٹ بینک کا کارا صاحب, یہ خط, یہ بینکس کے خط جو ان سے پوچھ رہے ہیں, اگر ہم چلا سکیں دوبارہ, کہ یہ پیسے کہاں سے آئے یا پیسے آپ واپس کریں گے. یہ فورن آفس کا خط کہ قاضی ہمارے مہمان آ رہے ہیں, ان کو برائے مہربانی جا کے آپ لاہور ایئرپورٹ پہ 4:15 پہ ریسیو کریں. یہ دفتر خارجہ یہ خط لکھ رہا ہے. یہ کس طرح پوائنٹ, اب ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیز نیو ڈاکیومنٹس؟ نئے تو نہیں ہے لیکن بہت سے اس میں پہلی دفعہ اس طرح منظر عام پر اپیئر اس وقت ہوئے ہیں, نئے نہیں. جی کاشف صاحب, گزارش ہے یہ خطوط ہوں, خود ان کے ذاتی ایڈمیشنز ہوں, وزیر اعظم صاحب کے قوم سے خطاب ہوں, پارلیمان سے خطاب ہوں, جلسہ عام میں خطاب ہوں, وہ ساری باتیں جو اتھینٹک ہیں, آج عدالت کے اندر اس کو نگیٹ کر دیا گیا. صرف عدالت ان کے بیانات کو اور قطری شہزادے والی سٹوری کو, جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئی مارکیٹ میں, پہلی دفعہ آئی ہے. اسی طرح قطری شہزادے کی طرح ابھی اور منی ٹریلز بہت ساری بنا کے لے آئیں گے. یہ بات یاد رکھیے کہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے. میرے دوستوں کو اور آپ کو بھی شاید یہ گمان ہو, اگر پیپلز پارٹی ہوتی تو میں یہ تسلی رکھتا ہوں کہ آپ کے علاوہ جو آپ کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن اس ملک کا میڈیا بڑی تعداد میں آج بھی آپ کے اس مزاج کے خلاف پروگرام کر رہا ہے, ان کو سپورٹ کر رہا ہے, میاں صاحب کو بچانے کی بات کر رہا ہے, ان کو بے گناہ کہہ رہا ہے. اسی طرح اس ملک کی طاقتور ایجنسیوں نے آج تک میاں نواز شریف کے خلاف کچھ نہیں کیا. یہی سپریم کورٹ تھی, اسی سپریم کورٹ کی ایسی تیسی پھیر دی تھی میاں نواز شریف صاحب نے. انہوں نے اس پہ حملہ کرایا تھا, چیف جسٹس اور ججز بھاگ کے جان بچا کے نکلے تھے, اس کے باوجود انہیں کچھ نہیں ہوا تھا. ان کے اوپر بہت سارے کیسز بنے تھے, وہ باہر چلے گئے, واپس آ کے پھر ان کو مطلب بہت سارا ریلیف دے کے ان کی باتیں سن لی گئی, بہت ساری کنڈونیشن دے دی گئی, ٹائم کنڈون کر دیے گئے. چلے وہ انصاف ہوگا, میں اس پہ کرٹک نہیں ہوں. لیکن اگر پیپلز پارٹی ہوتی تو افتخار چودھری والی عدالتیں یہی سپریم کورٹ ہوتی, ہم پھانسی لگ چکے ہوتے. ہمارے لیے یہ ریکارڈ کافی تھا, یہی اخباری تراشے بہت تھے, یہی انٹرویوز بہت تھے, اور اس کے بعد بہت کچھ ہو جاتا. یہ جو سیکیورٹی لیک کا ایشو آیا ہے, سارا میڈیا اس پہ چیختا رہا کیا سیکیورٹی لیک کا ایشو ہے. یہی لیک اگر ہمارے دور میں ہوتی تو ہمارا وزیر اعظم صرف میمو گیٹ تھا نا آپ کے دور میں, کہہ رہا صاحب کو کالے سوٹ پہن کے پہنچ گئے تھے. میمو گیٹ کے اوپر بھی کیا ہوا تھا, میمو گیٹ میں اس وقت کے آرمی چیف نے باقاعدہ ایفیڈیوٹ دے دیا تھا. وہ صرف ایک بندے کی بات رہ گئی تھی
جب یوسف رضا گیلانی صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی انف از انف، اگر یہ صورتحال ہے کہ آپ کا اپنا پلانٹڈ بندہ وہ آ کے افتخار چوہی صاحب کے عدالت میں بیان دے گا، اور افتخار چوہی صاحب کہتے ہیں کہ اس کو فوج کا دستہ لے کے آئے گا، میری عدالت میں لائے گا، یہاں بیان دے گا، یہاں سے واپس پروٹوکول کے ساتھ اس کو باہر بھیجیں گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری. وہ بڑی تاریخی ان کی سپیچ تھی اور شاید اس کی سزا بھی انہیں ملی. اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون آئے گا، اس کو کون ریسیو کرے گا، اور اگر اس کے خلاف کوئی کیس ہوا تو وہ اپنا کیس بھگتا کے باہر جائے گا. وہ تب رکا تھا. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، میں تو کہتا ہوں یار ہم پیپلز پارٹی والے شودروں کی طرح ہیں، ہمارے لیے قانون ہی اور ہے. اس ملک کے طاقتوروں نے ہمیشہ میاں صاحب کے لیے اور قانون بنائے ہیں، اور جو میں کہہ رہا ہوں میرا یہ گمان ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اور علی محمد کو انصاف مل جائے، مجھے کوئی ایسے ملال نہیں ہے سر، لیکن اداروں پہ اعتماد کرنا ہوگا. یہ میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں ہم لوگ سب ارتقاء سے گزر رہے ہیں، ادارے مضبوط ہو رہے ہیں. میرا قتل عدالت نے کیا ہے اور مجھے انصاف آج میرے مرنے کے بعد بھی نہیں مل رہا، میرا مقدمہ بھی نہیں سنا جا رہا، میں کیا کروں؟ ٹھیک، میں ذرا آپ کے پاس آنے سے پہلے شاہد خان صاحب سے، شاہد خان صاحب نے ایک ایفیڈیوٹ. کاشف ایک منٹ سر میں آ رہا ہوں صاحب، ایک منٹ. اکاؤنٹیبلٹی کی بات آپ نے کی، ہائی کورٹ کی عدالت نے، اکاؤنٹیبلٹی بینچ نے سیف الرحمان کے دور میں میاں شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، انہوں نے بی بی شہید اور آصف صاحب کو سزا دلوائی، کیسٹیں پکڑی گئی، ریکارڈ آ گیا، سپریم کورٹ نے اس کو اتھینٹک مان لیا، ججز کو استعفے دینے پڑے، کیس واپس ہو گیا. کیا ان کو بھی پوچھا گیا کسی نے کہ تم نے ججز کو انفلوئنس کیسے کیا؟ پوچھا گیا کوئی؟ مین آف آل سیزن ایز ہی کالز اٹ. تو میں جو کہہ رہا ہوں میرے پیچھے ایک تاریخ ہے بھائی، میں کیا کروں؟ ٹھیک شاہد صاحب، یہ ایک ایفیڈیوٹ بھی موجود ہے جو ڈاکیومنٹس آپ نے سپریم کورٹ کو بھیجے ہیں. یہ ایفیڈیوٹ اردو میں میرے پاس موجود ہے جس میں یہ ساری سٹوری جو لکھی گئی ہے. کیا آپ کو یہ جب ڈاکیومنٹس دیے گئے تھے قاضی صاحب کی طرف سے، آپ کو تو یہ ڈاکیومنٹ بھی دیا گیا تھا جس میں ٹو ہوم اٹ میں کنسرن، اور انگریزی میں لکھا ڈاکیومنٹ آئی مسعود احمد قاضی ہیو پرووائڈیڈ the photocopies and documents to the editor of the East and السلام علیکم پاکستان. یہ آپ ہی کو دیا تھا انہوں نے؟ جی یہ نیچے سائن ان کے ہیں اور یہ مجھے ہی دیا گیا تھا، اور میں ہی ایسٹ کا ایڈیٹر تھا اور السلام علیکم پاکستان کا بھی ایڈیٹر. اور آپ کو کہا گیا تھا کہ یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی انویسٹیگیٹو رپورٹ میں regarding fraud concerning Mr. Ishaq Dar who used my and my family's names to obtain loans from Al-Faisal Bank. جی ہاں، یہ میرے ساتھ انڈیپینڈنٹ اور گارڈین کے رپورٹرز بھی تھے، ہم 3 لوگ تھے، اور اس کے بعد جب ڈاکومنٹس مل گئے تھے تو میں اور وہ رپورٹرز بھی پریشان تھے کہ سارے ڈاکومنٹس کیسے انہوں نے ہمیں دے دیے. تو اس کا ایک اور ریفرنس ہے جو میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ کیسے میرے پیچھے ایجنسیز آئی تھی، ان کو کچھ اور کنسرن تھا پاسپورٹ کاپیز کے بارے میں. ٹھیک، سو یہ ڈاکیومنٹس آپ کو، یعنی آپ کے سارے ڈاکیومنٹس ظاہر ہے لیجٹیمیٹ ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ اخبار وہ کہہ رہے ہیں، اور ہم نے آپ کو دکھایا بھی ہے، اخباروں میں چھپ رہے ہیں، یہ ایفیڈیوٹس موجود ہیں اس وقت کے قاضی صاحب کے. کاشف صاحب، یہ جو رپورٹس ہیں نا گارڈین کی اور انڈیپینڈنٹ کی یا دیئر ٹیلی گراف کی اور بہت سارے چینلز کے اوپر بھی، یا بی بی سی کی ڈاکومنٹری جو ہے، یہ تمام کی تمام ان ڈاکومنٹس کو اپروو کروا کے ان کو کنفرم کر کے اس کے بعد شائع ہوئی تھیں. اور اس کے بعد جو مزید اور تبدیلیاں آئیں یا انہوں نے روکنے کی کوشش کری پاکستان میں، جیسے التوفیق والا کیس تھا، پاکستان میں کورٹ میں موجود ہے اور اس کے علاوہ نیب میں موجود ہے، اور بہت ساری چیزیں وہیں پاکستان میں، لیکن قوانین بھی چینج کیے گئے اور چیزیں ان میں رد و بدل کیا گیا، اس میں لوگوں کو بائی آؤٹ بھی کیا گیا. اور آج کل جیسے بائی آؤٹ کی بات دیکھیں، وہ بائی آؤٹ کی بات شک ہے نہ میں کی شک، میں تو کاغذ دکھا رہے ہیں، یہ تو آدھے سے یہ تو اسی دکھا تھک گئے سر. یہ اسحاق ڈار صاحب کی ٹیسٹیمنی تو بڑی پرانی مارکیٹ میں، جس طرح آپ مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ تو بڑی پرانی مارکیٹ میں چل رہی ہے. اسحاق ڈار کی جو ٹیسٹیمنی ہے، اس میں جتنی باتیں لکھی ہیں اس کو کنفرم کرنے کے لیے ڈاکومنٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں. بالکل میرے سامنے رکھے ہیں، یہی وہ ڈاکومنٹس ہیں. فیصل بینک، یہ تو ٹیسٹیمنی چل رہی ہے ڈار صاحب کی، یہ ڈاکیومنٹس موجود ہیں جو فیصل بینک نے خط لکھے قاضی فیملی کو، اور ان ڈاکیومنٹس میں کہا گیا یہ پیسے جو ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں ہیں، یہ پیسے کہاں سے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں. اور اسحاق ڈار صاحب ادھر سے کہہ رہے ہیں، دیکھیں وہ ایڈمٹ کر چکے ہیں نا، کنفیس کر چکے ہیں کہ ہاں میں نے منی لانڈرنگ کی. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے بعد انہوں نے جب جنرل مشرف کا دور آیا تو اس وقت انہوں نے کہا جی کہ یہ جو چیز ہے مجھ سے انڈر پریشر کروائی گئی. مگر یاد رکھیں کہ مجسٹریٹ کے سامنے جب آپ بیان دیتے ہیں اس کو انڈر پریشر نہیں سمجھا جاتا. آپ کسٹڈی میں ہو، کسی پریزن میں ہو، اور آپ سے بیان لے لیا جائے، اس کو کہا جائے گا، اس کو نہیں مانا جائے گا. مگر جب مجسٹریٹ کے سامنے آپ، اور مجسٹریٹ نے 3 مرتبہ پوچھا کہ یہ آپ کسی پریشر میں تو نہیں دے رہے. معافی چاہتا ہوں، یہ بات
آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کاشف، فوجی دور ہوگا ایک شعر فوجی دور سنا میں تو دوں؟ کچھ بھی کہلوایا جا سکتا ہے کسی سے بھی کہلوایا جا نہیں سکتا ہے پر دیکھیں لیگل بٹ پوائنٹ دیر آر ٹو مینی ڈاکیومنٹس ہیئر سو اسی لیے تو میں کہہ رہا کارا ہوں صاحب کہ بریک کسی میں جانے سے پہلے آپ کا شعر سنوں گا میں پہلے فوجی دور کی بات نہیں کر سکتے میں اب یہ ٹاک اباؤٹ ڈاکیومنٹس نا کورابریٹ ہو رہا ہے انہی قاضی خاندان Corroboration. والوں کو یہ فورن آفس خط لکھتا ہے کہ جناب آپ پروٹوکول کے ساتھ ریسیو کریں لاہور میں ایئرپورٹ پہ جناب 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 دیکھیں میرے لیے اس میں بہت امپورٹنٹ بات اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس لاہور میں ان کی اکوموڈیشن تھی سر میرے لیے اس میں بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں یہ جو ریولیشنز ہیں اور جو قطری شہزادہ ہے اس میں ایک بہت بڑا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ قطری از ناٹ یور نیشنل. دس گائے از یور نیشنل. یہ پاکستانی ہے. ہی ہیز ٹو اپیئر. برٹن میں رہتا ہے برٹش نیشنل بھی سر اس کو بینگ اے پاکستانی اگر عدالت سمجھتی ہے تو عدالت کے پاس اور حکومت پاکستان پھر مجبور ہوگی اس کو بلائے. ایک بات. اور دوسری چیز یہ ہے میرے لیے آگیا شاہد صاحب ایک سیکنڈ آ رہا ہوں شاہد صاحب کہ اس پہ حکومت کا موقف کیا آتا ہے. لیکن میں پھر ایک بات کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اور وہ بات یہ کہ یہ جو ریولیشن ہیں they are very devastating. لیکن مت بولیے کہ اس وقت کل جب کیس شروع ہوگا گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. آج بھی برڈن آف پروف میاں نواز شریف کے سر پہ موجود تو ہے نا. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں اپارٹمنٹس کا جو کیس ہے وہ کس سے کنیکٹڈ ہے؟ منی ٹریل سے کہ وہ کہاں سے گئی ثابت کر دیں سر ثابت کر دیں ٹریل تو معاملے ختم ہو جائے گا. شاہد صاحب بریک کے بعد مجھے اس نقطے کے اوپر آتے ہیں اس نقطے پہ آتے ہیں بریک کے بعد. شاہد صاحب کوئک رسپانس اینڈ دین قاہرہ صاحب آپ کے اوپر. شاہد صاحب یو وانٹڈ ٹو سے 2 sentences پلیز. جی ہاں میں اس میں اپنی پوزیشن اسی پاکستانی امریکن ایمبیسڈر کی سچویشن میں کرتا ہوں کہ میں نے ایک کانفیڈنس میں سپریم کورٹ کو ڈیٹیل بھیجی اور وہ اتنی آسانی سے لیک ہو گئی. تو اگر میں آیا تو ایئرپورٹ سے میری لیک ہو گئی تو جیسے مجھے 98 میں تھریٹ تھی اور اسکاٹلینڈ یارڈ نے پروٹیکٹ کیا تھا تو وہاں کون کرے گا. یہ آپ کا وہ آ گیا. قاہرہ صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پہلی بات اس بات کا جواب تو سمپل یہ ہے کہ پھر عدالت کو دیکھنا چاہیے کہ افتخار چوہدری صاحب نے اپنے رجسٹرار سپریم کورٹ کو بھیج کے ٹیسٹ منی ان کی لی تھی اور ان کے لیے خاص آرڈر کیے تھے. وہ موجود ہے, پریسیڈنٹ موجود ہے. لیکن یہ اتنے اعلیٰ لوگ ہیں کہ اتنے کمال کے کام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ دامن خنجر پہ کوئی داغ نہ دامن پہ کوئی چھینٹ. تم قتل کرے ہو کہ کرامات کرے ہو. یہاں چھینٹے بھی ہیں, داغ بھی ہیں, لیکن پھر بھی میرا شک اپنی جگہ قائم ہے. بالکل ٹھیک ہے صاحب. بریک لیتے ہیں. بریک پہ جاتے ہوئے میں دوبارہ یہ دفتر خارجہ کا خط کیونکہ بڑا دلچسپ ہے میں دوبارہ سناتا ہوں. ریفرنس مائی ٹیلیفونک کانورسیشن. یہ فورن آفس سے لکھ رہا ہے پروٹوکول آفیسر کو. ارائیول آف دا گیسٹ آف دا پرائم منسٹر. یہ وزیر اعظم پاکستان کے مہمان تشریف لا رہے ہیں لاہور میں. ماشاءاللہ. مسعود قاضی, کاشف قاضی اینڈ طلعت قاضی would be departing for لاہور by PK 304 اور وہ 20 اکتوبر 1998 کو لاہور میں 4:15 پہ پہنچیں گے. It has been desired that the above intentioned guests may be received at Lahore airport and accommodationed in the state guest house Lahore. کہ ان کو اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس لاہور میں رکھا جائے. کائنڈلی پرووائڈ اے وہیکل. ایک ایسی گاڑی دی جائے جو اچھی کنڈیشن میں ہو ان مہمانوں کے لیے ڈیورنگ دا اسٹے ان لاہور. آلسو پلیز پرووائڈ دیم ہو تو مذائقہ کوئی نہیں. اور ایک اچھی اکوموڈیشن اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس ایس کلاس یا 7 سیریز بھی ہو تو کوئی مذائقہ کوئی نہیں. بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. اب بارے ثبوت تھوڑا سا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بارے ثبوت کس پر ہے. یہ کاغذ تو سائٹ پہ کر دینا. یہ تو ہم نے دکھا دیے پہلے سے جو بھی ہے. ثبوت پی ٹی آئی کے پاس کون سے نئے ہیں؟ سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اس وقت برڈن آف پروف ان پہ ہے. ثبوت ہم نے جتنے دینے تھے دے دیے. بار بار اعلان کری جا رہے ہیں ثبوت نئے لے آئے. سر میری بات سنیں میرے بھائی میری بات سنیں. ثبوت تو ہم نے جو دینے تھے ہیں 250-300 پیجز کے 400 پیجز کے اور بھی دے دیے ہیں. یہ ریولیشن بھی آ گئی ہے یہ جو قاضی فیملی کی ہے. لیکن میرے لیے جو بحیثیت وکیل سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کاشف عباسی. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں میاں صاحب کے وکیل کہ جب 2006 میں آپ کی سٹوری ہم لے لیتے ہیں. آپ صحیح بات کرتے ہیں مہاراج, آپ صحیح بات کرتے ہیں. 2006 میں ہی آپ کو دیا تو 99 میں عباس شریف اور شہباز شریف کے نام یہ اٹیچ کیسے ہو گئی؟ اور دوسری جو بات جب عدالت میں یہ بات اٹھی کہ میاں صاحب کیا آپ اپنے بیان کو بدل رہے ہیں. آپ نے جب قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے سپیچ کی میاں نواز شریف صاحب تو محترم وزیر اعظم صاحب آپ نے کہا یہی سارے فیکٹس ہیں. تو اس وقت قطری شہزادے کا خط نہیں تھا اس میں. Contradiction پہ you can go to jail. This is called perjury. Let's see how the court sees it. یہ دیکھنا بنے گا. قاہرہ صاحب آخری سیگمنٹ ہے چھوٹا ذرا کوئک کنسائز جواب دیں. آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی ابھی گھر کیوں بیٹھی ہے اگر آپ کے ساتھ کبھی انصاف نہیں ہوتا میاں صاحب اگر پکڑے جاتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس ٹائم فرسٹ لائن آف ڈیفینس نہیں
वो पीछे खड़ी है कहीं पर। काशिफ, पहली बात तो ये है कि कुछ केसेस के फैसले हकायक पे होते हैं, फैक्ट्स पे होते हैं, और कुछ टेक्निकलिटीज पे होते हैं। मुझे नहीं पता, मैं वकील नहीं हूं, मैं बिल्कुल लेमैन हूं, लेकिन मेरा हंच कहता है, मेरा अंदाजा कहता है कि इस केस का अल्टीमेटली फैसला किसी टेक्निकलिटी की सूरत में होना है। जहां तक ताल्लुक पीपल्स पार्टी का है, पीपल्स पार्टी आज भी ये समझती है कि ये मामला अदालत में इस तरह नहीं जाना चाहिए था। हमारा आज भी बिल मौजूद है जिसमें सिर्फ मियां साहब का खानदान नहीं, बाकी लोग भी जिनका नाम पनामा पेपर सर, क्योंकि आखिरी सेगमेंट है, मैं स्टेटेड पोजीशन से आगे जाना चाहता हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट अगले 15-20 दिन, महीने में फैसला दे देती है, कोई भी मियां साहब के हक में दे देती है, आप फिर भी एहतजाज करेंगे या कोर्ट के फैसले के बाद एहतजाज की गुंजाइश तो नहीं बचती आपके पास? नहीं, हम तो अपनी जगह खड़े हैं, हम तो एहतजाज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस नहीं जाना चाहिए था, और अगर ये फैसला भी आ जाता है तो इवन देन पीपल्स पार्टी फैसला देखने के बाद अपनी पोजीशन लेगी। हम तो आज भी समझते हैं कि जब तक एम्पावर्ड, एक लीगली कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर न किया जाए और वो कमीशन बना के इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन न की जाए, या उनसे वो सवाल पूछने का हक न लिया जाए, वो चीजें देखने का हक न लिया जाए, इस मामले की शायद चीजें तय तक न पहुंचा जा सके और मामला टेक्निकलिटीज में उलझ के रह जाए। टेक्निकलिटीज देखें, मेरे मुताबिक बात यह है सबूत के पहले नहीं, देखें सबूत जो जिम्मेदारी है वो तो लाजमी चीज है। जब कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि जो जिम्मेदारी मियां साहब की जो पार्टी है, टीम है, ये उनकी जिम्मेदारी है। मैं ये पूछना ये चाहता हूं कि अभी ये जो हैं मोहम्मद अली जो हैं, ये भी यहां पे कह रहे थे जी असल किस्सा ये है, तो असल किस्सा इनकी जो लीगल टीम है वो अपना असल किस्सा क्यों नहीं वहां बयान कर पाई? यानी जो नुक्ता है वो इतना स्ट्रांग और इतना इंपॉर्टेंट है कि डाइकोटमी है 2006 के मामले को 99 के साथ जब आप रिलेट करते हैं तो दोनों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस बनता है। और फिर ये कतरी शहजादे का बीच में आ जाना, ये तो शुरू से कोई ऐसी बात नहीं की गई, ये इतना स्ट्रांग पॉइंट है, और ये इतना स्ट्रांग पॉइंट है कि अगर इनका वकील और इनकी लीगल टीम इसी एक पॉइंट को लेकर खड़ी हो जाती और कहती कि हमें आगे चलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस एक नुक्ते को आप एक्सप्लेन कर दें, मैं समझता हूं कि आगे बात जाती ही ना। इसका मतलब ये बड़े हुआ, पॉइंट्स थे इस तरह के, इसका मतलब ये हुआ कि लीगल टीम जो इनकी है वो शायद इतनी फिर कॉम्पिटेंट नहीं है, या शायद वो क्लियर नहीं है। वैसे भी पीटीआई के तो रोज बयान आते हैं हम मजीद सबूत ले आए। मजीद सबूत की जरूरत तो तब हो कि जो आपके पास अवेलेबल सबूत है उनमें जान ना हो। लीगल टीम की कॉम्पिटेंस पे कोई दो राय नहीं है। मैं छोटा सा वकील हूं, लेकिन सिर्फ एक बात मैं आपको बता दूं काशिफ साहब, कि हमेशा ऐसा होता है कि किसी भी छोटी या बड़ी अदालत सब बड़ी होती है, सिर्फ स्टैचर का फर्क होता है, सब अदालतें मुअज़्ज़ज़ हैं। केस को 50,000 पॉइंट्स पे डिसाइड नहीं होता। किसी भी केस में काशिफ साहब एक या दो बुनियादी नुक्ते होते हैं, और वो मैंने आपको बता दिए। 99 में अब्बास और शहबाज के बीच कैसे अटैच हो गया, शायद साहब जब आपने 2006 में खतरी से आपका, शायद साहब आई हैव 10 सेकंड्स। मैं कायरा साहब की इस बात से एग्री करूंगा कि ये टेक्निकलिटीज पे गेम जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बंदिशें हैं और दायरेकार का भी मसला है इसके अंदर। आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम हियर। Well, let's leave this to the Supreme Court के केस का फैसला किस बुनियाद पे होगा, मामला सब भी है। इजाजत दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।